آج کا بیان گزشتہ بیان سے ہی پیوستہ ہے۔ گزشتہ بیان میں ذکر یہ چل رہا تھا کہ قد افلح المؤمنون، تحقیق ایمان والے مراد کو پہنچ گئے، کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کہ جو اپنی نماز کے اندر گڑ گڑاتے ہیں، اللہ رب العزت کو حاضر و ناظر جانتے ہیں، مولا تبارک و تعالی کا تصور ان کے اوپر غالب ہوتا ہے، اللہ کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے، ایسے ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ کہ جو بیکار باتوں سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ہم ایسا کلام کریں، ایسی بات چیت کریں کہ جس کا کوئی مقصد ہو، جس کی کوئی حقیقت ہو، کہ جس سے کوئی ہمارا دنیاوی یا اخروی فائدہ ہو، اس کلام کے اندر ہم شامل ہوں اور اس بات چیت کو ہم کریں۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ ایمان والے کہ جو زکوٰۃ کے اندر کام کرتے ہیں، یعنی جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ بھی کامیاب ہو گئے، کیونکہ زکوٰۃ انسان کے مال کو پاک اور منزہ کر دیتی ہے، اور جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو وہ مال دنیا کے اندر تو اللہ کی رحمتوں سے، برکتوں سے دور رہتا ہے، اور آخرت کے اندر وہ مصیبت اور پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ ہماری نظروں کے اندر بے رہ روی پیدا ہو جائے، جہاں چاہا ہم نے نظر اٹھا کر دیکھ لیا، یہ اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کی نظریں ان مقامات کی طرف کو اٹھیں کہ جہاں پر اسلامی شاعر ہوں، اسلام کا قانون اس کی اجازت دیتا ہو، ہمارے کان وہ بات سنیں کہ جس کلام کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تقاضا کرتی ہوں، ہم زبان سے وہ کلام بولیں، وہ بات کہیں کہ جس کی اسلام ہمیں اجازت دیتا ہو۔ لیکن آج ہم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت سے قاصر اس لیے ہیں کہ ایک تو مخلوط تعلیمی نظام نے اس چیز کو پیدا کیا ہے، دوسری ہماری نظروں کی بے رہ روی کہ عریانیت عام ہے، اس میں بھی اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اگر عریانیت عام ہو جائے تو تم اگر نظر پڑ جائے کسی غیر محرم کے اوپر تو اپنی نظر کو جھکا لیجئے، نظر کو اس طرف سے اٹھا لیجئے، تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں جو ہے وہ گناہوں کے اندر شامل نہیں فرمائے گا۔ اور اگر تم نے کسی غیر محرم کے اوپر نظر کو جما لیا یا بار بار اس طرف اٹھا کر دیکھا تو پھر تم گناہگار ہو۔ اسلام نے ہمیں نکاح کو آسان کرنے کا حکم دیا، لیکن ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ اسلام جن چیزوں کو آسان کرتا ہے، ہم از خود ان امور کو اور ان کاموں کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ آج ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ انسان اپنی اولاد کی اگر شادی کرنا چاہے، ان کا نکاح کرنا چاہے تو بڑی تیاریاں اس کو کرنی پڑتی ہیں، بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے کہ معاشرے کے اندر ایسا نظام برپا کر دیا ہے ہم نے کہ جو بڑی پریشانیوں کا باعث بنتا چلا جا رہا ہے۔ آخر کیا ضرورت ہے 100-200 لوگوں کی بارات لڑکی والوں کے گھر لے جانے کی؟ آخر کیا ضرورت ہے ایک جم غفیر کو ولیمے کے نام سے جمع کرنے کی؟ بھائی سنت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ولیمہ سنت قرار دیا ہے،
اپنے خاص اعز و اقارب اور دوست و احباب کو بلائیے، ولیمہ کیجیے، سنت ادا ہو جائے گی۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی شادیوں کو، اپنے نکاح کی محافل کو آسان سے آسان بنائیں، تاکہ قرآن عظیم کا جو ہم سے تقاضا ہو رہا ہے والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا، تو ہم اس کے اوپر عمل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔